کل رات میں نے غزہ میں ایک ماں کی ریکارڈنگ سنی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ دنیا کو پرسکون کرنے کا پیغام دے رہی تھی۔ میں اسے دوبارہ دہراتی ہوں۔ غزہ میں ایک خاتون ہمیں یقین دلانے کے لیے پیغام بھیج رہی تھی۔ ان مراد یافتہ لوگوں کو جو اپنے بستروں پر محفوظ ہیں، ایسا کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کہ یہ الٹا ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے، اور میں اس کی وجہ بتاؤں گی۔ اس دردناک دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں، ایک ہی وقت میں دو حقیقتیں موجود ہیں۔ دیکھی ہوئی حقیقت ہے اور غیب کی حقیقت ہے۔ اس وقت ہماری دیکھی ہوئی حقیقت میں غزہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک نسل کشی کا سامنا کر رہا ہے۔ اسرائیل نے 2.3 ملین شہریوں کی آبادی کے لیے خوراک، پانی اور ایندھن بند کر دیا ہے۔ اسرائیل نے صرف گزشتہ 12 دنوں میں 4200 سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے۔ ان اموات میں سے 1000 سے زیادہ بچے تھے۔ 1.1 ملین سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں۔ لیکن مومنوں کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک اندیکھی حقیقت ہو رہی ہے۔ مجھے آپ کو اور اپنے آپ کو یاد دلانے کی اجازت دیں جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، وہ اس وقت اس غیب دنیا میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو کبھی مردہ مت کہو، حقیقت میں وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا ادراک نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ 154۔ میں ایک لمحہ نکال کر آپ کو اور خود کو بھی یاد دلانا چاہتی ہوں کہ حقیقت میں مومن کے لیے صرف ایک ہی نتیجہ ہے، فتح۔ مومن زندہ رہے تو اللہ ان کے ساتھ ہے، اگر مومن مر جاتا ہے تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لفظی طور پر کوئی دوسرا نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں، ہمت نہ ہارو اور نہ ہی مایوسی میں پڑو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ سورہ آل عمران 36۔ اس ریکارڈنگ میں غزہ میں ماں نے کہا کہ اس کے 3 سالہ بچے نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، لیکن مرنا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں اوپر جاؤں گا۔ کیا 3 سال کے بچے نے یہ کہا؟ ماں حیران ہو گئی اور کہا، اس نے محسوس کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جس نے اس کے بچے سے یہ الفاظ کہلا دیے، جیسے فرعون کے گھر کا بالوں کو آراستہ کرنے والی خادمہ کا واقعہ۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ وہ مومن ہو گئی تو اس نے اس کے 4 بچوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل کی کڑھائی میں پھینک دیا، بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے۔ جب فرعون نے اس کے 5ویں بچے کو اپنی باہوں میں لیا جو شیرخوار تھا تو ملازمہ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ تبھی اللہ نے اس کے بچے کو بولنے پر مجبور کیا، اپنی ماں کا دل مضبوط کرنے کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچیں کہ آج غزہ میں اللہ تعالیٰ کام نہیں کر رہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ ان کے قدم جمان نہیں رہا اور ان